خلیفہ بن گئے خود علی پاک۔ باغ فدق کس کے ہاتھ میں؟ علی پاک کے ہاتھ۔ خیر علی پاک کے ہاتھ، وہ ساری زمینیں علی پاک کے پاس، وہ ساری وراثت علی پاک کے پاس، حکمران علی پاک، خلیفہ راشد سیدنا علی۔ اب فیصلہ کیجئے، علی پاک کو چاہیے تھا نہ کہ اگر غصب کیا تھا صدیق نے، آج یہ غصب ختم ہوتا، آج اعلان ہوتا صدیق کا غصب کردہ مال واپس، سیدنا عمر عثمان کا غصب کیا ہوا نعوذ باللہ مال واپس۔ نہیں، ایک روایت لائیے، علی پاک نے اپنی خلافت کے 5.5 سال، سیدنا حسن نے اپنی خلافت کے 6 ماہ ویسے ہی رکھا جیسے صدیق و عمر نے رکھا۔ پوچھا گیا سیدنا علی سے، فرمایا وہ خیبر کی زمینیں اس وقت کچھ باتیں ہوئی تھی شروع میں، جب صدیق خلیفہ بنے عمر عثمان آئے تو آپ کے گھر والوں نے کچھ باتیں کی تھی اور آپ نے کچھ فرمایا تھا، آج کیا کرو گے؟ فرمایا وہی کروں گا جو صدیق و عمر نے کیا تھا، وہی کروں گا جو صدیق و عمر نے کیا تھا۔ پھر فیصلہ وہی ہے جو صدیق و عمر کا۔ سیدنا علی کے بعد نگران حسن ابن علی، وہی فیصلہ، حسین ابن علی، وہی فیصلہ، آگے امام زین العابدین تک، امام باقر تک۔ امام باقر سے تو پوچھا گیا، کیا امام باقر بتاؤ کوئی صدیق و عمر نے کوئی زیادتی کی تھی؟ فرمایا اللہ کی قسم وہی فیصلہ حق تھا، میرے بابا علی نے وہی رکھا۔ امام زہری نے تو کمال کیا، بخاری میں ان کا قول موجود ہے، فرماتے ہیں یہ صرف اس کا معاملہ نہیں ہے، آج تک وہ ساری زمینیں حکومت کے پاس، آج تک۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں، فدق، خیبر، یہ سارے علاقے آج بھی سعودی اوقاف کا حصہ ہے، کسی کو ملکیتی حقوق نہیں دیے گئے۔ حضور کی طرح آج بھی وہ زمینیں اوقاف کا حصہ ہے۔ آمدن کہاں جاتی ہے؟ اس کی جو آمدن ہوتی ہے پورے خیبر، پورے فدق، پوری اس زمینوں کی، اس فے کی، آج بھی وہ زمینیں موجود ہیں، اس کی ساری آمدن اوقاف میں جمع ہوتی ہے۔ اور سیدنا حسن حسین کی اولاد میں سے جو خاندان آج وہاں موجود ہیں، ان کے اخراجات آج بھی ان میں رجسٹرڈ جتنے خاندان ہیں ایسے ہی چلتے ہیں جیسے مصطفیٰ کے زمانے میں چلتے، اور باقی جو بچتا ہے وہ قدرتی آفات میں، مصائب میں، تکلیفوں میں، بیماروں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں حکومت سعودی عرب تقسیم کرتی ہے، آج تک نہیں بدلا۔